السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ٹاپک ہے حلالہ کیا ہوتا ہے، حلالہ کسے کہتے ہیں اور حلالہ کیوں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حلالہ کب ہوتا ہے۔ حلالہ سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو طلاق کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی مرد، اسلام میں مرد کو حاکم قرار دیا گیا ہے، عورت کا وہ حاکم ہوتا ہے جس سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے، وہ عورت کا وہ ولی ہو جاتا ہے۔ تو عورت اس کی مرضی کے مطابق اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے۔ اگر وہ شخص چاہے کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ میں نہیں رہنا ہے اور وہ عورت اس کے لیے ٹھیک نہ ہو اور ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہو، تو وہ اس عورت کو طلاق دے سکتا ہے۔ اور طلاق ایسی چیز ہے جسے اللہ نے سختی سے ناپسند فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنی عورتوں کی حفاظت کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ اگر کوئی مرد غصے کی حالت میں کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ اسے طلاق دینا ہے یا نہیں دینا ہے، صرف اور صرف غصے کی حالت میں، تو اس مرد کے پاس موقع ہوتا ہے، وہ اس عدت کے وقت میں اگر عورت سے رجوع کرتا ہے تو اس کے بعد وہ عورت سے واپس سے نکاح کر کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ موقع اسے 2 بار ملتے ہیں۔ اگرچہ 2 بار میں بھی وہ نہیں سمجھ پایا اور تیسری بار میں اس نے پھر سے یہی طلاق کی، تو اس کے پاس کوئی موقع نہیں رہ جاتا ہے اور وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آپس میں دوبارہ رجوع نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی نکاح کر سکتے ہیں۔ وہ عورت اپنے گھر چلی جائے اور پھر وہ اپنی عدت گزارے۔ عدت گزارنے کے بعد اگر اس عورت کو لگتا ہے کہ وہ کسی سے نکاح کر لے یا وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیتی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ نکاح میں اس کو نہیں راحت ملی، نہیں سکون ملا، یا اس سے اس کے شوہر کی نہیں بنی اور طلاق ہو گئی، تو اس کے بعد اگر وہ بیوی چاہے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا یا شوہر چاہے اپنی بیوی سے نکاح کرنا، تو وہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے پہ حلال ہو سکتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں حلالہ۔ اور آج کے ٹائم میں لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون سی باتیں پھیلا رکھی ہیں جن کا حلالہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، حلالہ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ حلالہ صرف اس چیز کو کہتے ہیں، اور جو شخص اگر اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں طلاق لوں گا یا میں طلاق لوں گی، تو یہ نیت ہی صحیح نہیں ہے، تو ان کا جو یہ عمل ہے وہ سراسر حرام ہو جائے گا۔ تو اس سے نہ ان کا یہ نکاح صحیح رہے گا، نہ ان کا اگلا نکاح صحیح رہے گا۔ اسلام میں نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور نیت کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں، اور اچھے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ حلالہ کیا ہے اور حلالہ جو ہے کس کو کہتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ پھر سے کچھ اور جو باقی رہ گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سے ضرور بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔